اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم، جامع اور پیشہ ورانہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا ضابطۂ اخلاق اور ایسٹا کوڈ۔ کسی بھی ریاست کے انتظامی نظام کی اصل طاقت اس کے اداروں کے ساتھ ساتھ ان اداروں میں کام کرنے والے افراد کے کردار اور اخلاقیات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر سرکاری افسران دیانتدار، غیر جانبدار اور ذمہ دار ہوں تو ایک کمزور نظام بھی مؤثر بن سکتا ہے، لیکن اگر اخلاقیات کمزور ہوں تو بہترین قوانین اور ڈھانچے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ضابطۂ اخلاق یعنی کوڈ آف ایتھکس سے مراد وہ اصول و اقدار ہیں جو سرکاری ملازمین کے رویے، فیصلوں اور طرز عمل کو منظم کرتے ہیں۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بیوروکریسی عوامی مفاد کو اولین ترجیح دے، قانون کی پاسداری کرے اور اپنے اختیارات کا استعمال ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کرے۔ ایک مؤثر ضابطۂ اخلاق دراصل عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا پل ہوتا ہے۔ ضابطۂ اخلاق کے بنیادی اصولوں میں دیانتداری، غیر جانبداری، شفافیت، جواب دہی، انصاف، پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری شامل ہیں۔ دیانتداری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سرکاری افسران رشوت، کرپشن اور بدعنوانی سے مکمل اجتناب کریں۔ غیر جانبداری کا مطلب ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت، ذاتی تعلق یا دباؤ سے متاثر ہوئے بغیر فیصلے کریں۔ شفافیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حکومتی اقدامات واضح اور عوام کے سامنے ہوں، جبکہ جواب دہی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر افسر اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہو۔ انتظامی نظریات میں اخلاقیات کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر نے بیوروکریسی کے نظریے میں اس بات پر زور دیا کہ ایک مؤثر انتظامیہ قواعد، میرٹ اور غیر جانبداری پر قائم ہوتی ہے۔ ویبر کے مطابق اگر بیوروکریسی ذاتی مفادات یا سیاسی دباؤ کا شکار ہو جائے تو وہ اپنی افادیت اور ساکھ کھو دیتی ہے۔ اسی طرح وڈرو ولسن نے سیاست اور انتظامیہ کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی کو غیر جانبدار اور پیشہ ور ہونا چاہیے تاکہ وہ حکومتی پالیسیوں پر بغیر کسی دباؤ کے عمل درآمد کر سکے۔ ان نظریات کی روشنی میں آج بھی دنیا بھر میں سرکاری ملازمین کے لیے اخلاقی ضابطے مرتب کیے جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستان میں سرکاری ملازمین کے لیے ایک جامع اور تفصیلی ضابطہ موجود ہے جسے ایسٹا کوڈ کہا جاتا ہے۔ ایسٹا کوڈ یعنی اسٹیبلشمنٹ کوڈ دراصل سرکاری ملازمین کے سروس رولز، حقوق، فرائض، نظم و ضبط اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ یہ کوڈ سرکاری افسران کے لیے ایک رہنما اصول فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو منظم کرتے ہیں۔ ایسٹا کوڈ کے تحت سرکاری ملازمین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ریاست اور عوام کے مفاد کو ہر صورت مقدم رکھیں۔ انہیں سرکاری وسائل کے درست اور احتیاط کے استعمال کی ہدایت دی جاتی ہے تاکہ قومی وسائل کا ضیاع نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کے مفادات کے ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ ان کے فیصلے غیر جانبدار اور شفاف رہیں۔ ایسٹا کوڈ کا ایک نہایت اہم پہلو سیاسی غیر جانبداری ہے۔ سرکاری افسران کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے یا کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس اصول کا مقصد یہ ہے کہ بیوروکریسی ہر حکومت کے ساتھ یکساں پیشہ ورانہ انداز میں کام کرے اور کسی خاص گروہ کے زیر اثر نہ آئے۔ مزید برآں ایسٹا کوڈ میں نظم و ضبط اور احتساب کا بھی ایک مؤثر نظام موجود ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم قواعد کی خلاف ورزی کرے، بدعنوانی میں ملوث ہو یا اپنے فرائض میں کوتاہی برتے تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف اداروں میں نظم و ضبط برقرار رہتا ہے بلکہ دیگر افسران کے لیے بھی ایک مثال قائم ہوتی ہے۔ تاہم ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ صرف قوانین اور ضابطے بنانا کافی نہیں ہوتا بلکہ ان پر مؤثر عمل درآمد بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسٹا کوڈ موجود ہو مگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سرکاری اداروں میں اخلاقی تربیت، نگرانی اور احتساب کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے۔
इदारती तौर पर भी इस्लाहात की ज़रूरत होती है ताकि ज़ाब्ता अखलाक को अमली शक्ल दी जा सके। मिसाल के तौर पर शफ़ाफ भर्ती का निज़ाम, मेरिट पर मबनी तरक्की, जदीद तरबियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर एहतिसाब ऐसे इक़दामात हैं जो ब्यूरोक्रेसी को मजबूत बना सकते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफ़ाफियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है, जिससे बदउनवानी के इम्कानात कम होते हैं। जदीद दौर में गुड गवर्नेंस के तसव्वुर ने अखलाकियात की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। अब अवाम ऐसी हुक्मरानी चाहते हैं जो न सिर्फ मौसर हो बल्कि शफ़ाफ, जवाबदेह और दयानतदार भी हो। इसलिए सरकारी अफसरान के लिए ज़रूरी है कि वो न सिर्फ ईस्टा कोड की पाबंदी करें बल्कि आला अखलाकी अक़दार को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। मुख्तसरन ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज़ाब्ता अखलाक और ईस्टा कोड एक मजबूत, शफ़ाफ और मौसर इंतज़ामी निज़ाम की बुनियाद फराहम करते हैं। ये उसूल न सिर्फ सरकारी अफसरान की रहनुमाई करते हैं बल्कि अवाम और रियासत के दरमियान एतमाद को भी मजबूत बनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक कामयाब रियासत वही होती है जहाँ उसके इदारे मजबूत हों और इन इदारों में काम करने वाले अफराद आला अखलाकी मेयार के हामिल हों। अगर हम दयानतदारी, शफाफियत, एहतिसाब और गैर जानिबदारी को अपनी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बना लें तो न सिर्फ गवर्नेंस बेहतर हो सकती है बल्कि मुल्क को तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर भी गामज़न किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।